سامعین، مالک ابن زغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش رومی کے بچھائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر تاج زری ان کے سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زغر نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ میں ایک نہایت خوبصورت، خوش اخلاق، عقلمند، دانا، فرمانبردار اور حیادار غلام بیچتا ہوں۔ جس کی خواہش اس کو خریدنے کی ہو وہ وقت مقررہ پر حاضر ہو جائے۔ یہ اعلان سن کر اہل مصر ادنیٰ والا مالک ابن زغر کے گھر جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت میں یہ لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف نے اس وقت اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک بیچنے میں میرے عجیب کام کر رہا ہے۔ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھوں سے اس نے جو قیمت لی تھی ان کو وہ معلوم تھی، 9 درہم کو مول خریدا تھا، اور آج مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ کیوں نہیں یہ مجھ کو 50 درہم میں بیچ دیتا؟ اور یہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انکساری میں ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے یوسف، تو نے ایک روز آئینے میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا مول ہی زیادہ لگایا تھا، اور آج نہایت عجز و انکساری سے اپنی کم قیمت کہی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر فضل خدا ہوتا ہے، اور اب تو دیکھ کہ تیری قسمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور تجھ پر خدا کا کتنا فضل ہوتا ہے۔ مالک ابن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر کرسی پر بٹھا دیا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا، دنیا میں اس جیسے حسین و جمیل غلام کی مثال نہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے مالک ابن زغر، یوں مت کہو، بلکہ کہو کہ مجھ جیسا مظلوم بے بس دنیا میں نہیں۔ یہ سن کر دلال بولی کہ ایسا دستور نہیں ہے، اور کہا کہ چپ رہیے، ایسا مت کہیں، اگر لوگ سنیں گے تو خریدنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پکار لگائی گئی کہ 1000 بدر سے اشرفی اس غلام کی قیمت ہے، کیا کوئی اس کو خریدنے کے واسطے تیار ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ 1000 جامہ اطلس سے رومی اور 1000 قصب یعنی مصری جامہ اور 1000 اونٹ بغدادی اور 1000 گھوڑے عربی ماں زین و لگام زریں کے اور 1000 لونیاں رومی اور 1000 غلام خطامی اور 1000 شمشیر چاہیے۔ جب یہ قیمت ٹھہری تو جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ ہو گئے۔ عزیز مصر نے جو بادشاہ مصر کا کل مختار تھا اس کی دگنی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا، اور اس نے زلیخا سے کہا کہ میں نے یوسف کو بہت بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا اور بطور فرزند کے پیار و محبت دیجیو، اور غلام کے طور پر نہ رکھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا اس نے جس نے خرید کیا مصر سے اس کو، اپنی عورت کو آبرو سے رکھ اس کو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یوسف کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہو گئیں کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتیں، اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتیں، اور ہر چیز ان پر اپنی نثار کرتیں، اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لالا کر کھلایا کرتیں، اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی، اور ایک تاج بھی ان کے سر پر رکھواتی، اور ان کو اعلیٰ قسم کی مسن پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی، اور ان کی ہر طرح سے دلداری کرتی تھیں۔ اسی طرح تقریباً 7 سال گزرے۔ اتنے عرصے میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی، اور نوبت جان تک پہنچی، اور اپنا بھید بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، اور حضرت یوسف کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف کو کی کرتی تھی، لیکن وہ زلیخا کی طرف کچھ بھی التفات نہ کرتے تھے۔ جب بھی زلیخا اپنی غرض کی باتیں کرتی حضرت یوسف علیہ السلام سے تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے، لیکن باوجود اتنی قربت کے انہوں نے کسی بھی وقت فعل بد کا خیال نہ کیا، اور ہمیشہ اس سے باز رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوششیں برابر کرتی رہی، لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اس فکر میں دن رات نڈھال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بوڑھی عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا کہ اے زلیخا، خیر تو ہے؟ پہلے تو میں تجھ کو بہت خوش و خرم دیکھتی تھی، لیکن اب چند روز سے تم بہت فکر مند رہتی ہو۔ آخر ایسی کون سی خطرناک بات سامنے آ گئی ہے جس کی فکر تم کو غمزدہ کیے ہوئے ہے؟
اور تم کو ہر وقت بے قرار رکھتی ہے۔ نہایت دبی ہوئی آواز میں زلیخا نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں ایک غلام عبرانی کے عشق میں گرفتار ہوں، اور اس نے مجھے رنج و غم میں ڈالا ہے، اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسایا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی، اے زلیخا، میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے خزانے کی چابی اس کے حوالے کر دی۔ بس اس خزانے سے خطیر رقم لے کر ایک ہفتے خانہ طلاکاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا، اور اس کے در و دیوار، چھت، پردے، فرش و فروش تک طلاکاری کے، اور صورت یوسف و زلیخا کی ایک جگہ مبہم تصویر کھینچی، اور وہ ہفتے خانہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی، اور اس میں تخت زریں بھاری مکمل جواہر کا بنا کر مکان میں رکھا گیا، اور فرش میں بھی گوناگو بچھوائے اور عنبر کی خوشبوؤں سے بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفتے خانہ میں سب موجود تھے۔ بالآخر زلیخا مباشرت کے ارادے سے حضرت یوسف کو اندر لے گئی، تمام مقام کے دروازے مقفل کر دیے گئے، اور پھر حضرت یوسف کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفتے خانہ کی در و دیوار، چھت، پردے، فرش و فروش پر تمام تصاویریں دونوں کی آویزاں ہیں، اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زلیخا کی آویزاں ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے، اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میں اس کے قبضے میں نہ آؤں گا، اور میں اپنی پاکدانی پر ہی قائم رہوں گا۔ الغرض تمام گھر میں فقط اپنی اور زلیخا کی تصویریں دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو بغور دیکھا۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی، اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر کہ میں اپنے غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں نہ کھڑا کرے، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں، اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ پھر زلیخا بولی، اے یوسف، مجھ پر نظر کر۔ پھر زلیخا بولی، کیوں ستاتا ہے مجھے؟ آپ نے کہا، مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے، اور یہ ڈر سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرے یہ حق عزیز کا ہے، میں کیسے اسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ اے عزیز مصر، اس سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی، اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تمہیں دے دوں گی، اور تم تو یہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرا خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے اور گناہ گاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کر دی تو جو کچھ کنج و خزانہ میرا ہے وہ سب تیرے نام خدا کے نام پر صدقہ و کفارہ دوں گی، تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا، جو تو ارادہ رکھتی ہے یہ تمام خرافات کہلاتی ہیں، مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بےتابی کے ساتھ رونے لگی، اور حضرت یوسف اس فعل بد سے انکار ہی کرتے رہے، اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ یا قصد نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ اعتراض ہے۔ بعض نے کہا کہ شاید یوسف علیہ السلام اس لیے اندیشہ کرتے تھے کہ اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا، اور مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو حد درجہ مضطرب دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی، تب آپ نے ارادہ کیا کہ میں زلیخا سے رہائی پاؤں، اور بعضوں نے کہا کہ میں دلیل سے یوں ثابت کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے حفظ خانہ کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پر بھی راضی ہوئی، تب ناچار اس کے سوا کوئی راہ نہ کی، پھر اسی طرف مخاطب ہوئے اور
آزار بند میں اپنے ساتھ ساتھ گرہ دے رکھی تاکہ اس کو کھولنے میں تاخیر ہوئی، اور حضرت یوسف اللہ کی طرف نظر کیے ہوئے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے خوش و مخبوط ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور گرہ کھولنے لگی، لیکن ایک گرہ کھولتی تو دوسری گرہ ازربند کی لگ جاتی، اور حضرت یوسف کا دھیان بھی اس وقت خدا ہی پر تھا۔ پھر ایک عجیب آواز غیب سے آئی، اے یوسف، مت اس کے مکروہ فریب میں آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر، اگر تو نے اس کی توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا، اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاؤں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نہ معلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے یوسف علیہ السلام، اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ تیرے نام انبیاؤں کے دفتر سے۔ تب سنتے ہی یہ الفاظ غیبی حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کے لیے۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف علیہ السلام کی پشت پر ایک خط کھینچا، خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے، اور بعضوں نے کہا کہ ایک لڑکا دودھ پیتا عزیز مصر کا تھا، اور وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا، وہ اپنے گہوارے پر ہی سے بولا، ترجمہ: اے یوسف صدیق، تم زنا کرنا چاہتے تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھی، اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا۔ اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگے کہ اتنے میں حضرت یوسف کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے اپنے پردے کے اندر رکھی ہے؟ وہ فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھنے پائے، اور میں اس کے نزدیک شرمندہ و گناہ گار نہ بنوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے زلیخا، ترجمہ: اے زلیخا، تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہے، اور میں کیوں نہ شرم کروں اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بے نیاز، خبیر، بصیر و رب العالمین ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ کے بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور ادھر زلیخا نے اپنے بال منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چھید پار ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفظ خانہ کے ساتوں دروازے کے قفل کھل گئے، اور حضرت یوسف کی ٹوپی سر سے گر پڑی، اور سر کے بال بھی پرگاندہ ہو گئے تھے۔ حضرت اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے تھے۔ عزیز مصر نے ان دونوں کو دور دروازے پر سے بھاگتے ہوئے حالت میں پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے۔ قول تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور دونوں دروازے کی طرف، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے میں۔ زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، مگر یہی کہ قید میں پڑے یا دکھ کی مار۔ یہ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر نظر بد رکھتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا نے مجھے ناحق تہمت لگا رکھی ہے، اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹا بہتان لگاتی ہے، اور مجھ کو گناہ گار بتاتی ہے، اور میں اس سے مبرا ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ یہ غلام جب سے میرے گھر میں آیا ہے کبھی میں نے اس میں خیانت نہ پائی، اور نہ جھوٹ کبھی اس نے کہا۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تیرے قول کو تب سچ جانوں گا کہ تو بہت سچا ہے اور برسر حق ہے، اور زلیخا جھوٹی برسر باطل ہے، کہ اس بات پر تو گواہ لا۔ اس وقت حضرت یوسف نے اس بچے کو گہوارے پر اشارہ کر کے کہا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تو نے جو کیا مجھ کو معلوم ہوا، گناہ تیری طرف سے ہوا ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے، کیونکہ یہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں؟ 6 مہینے کے لڑکے نے بھی کبھی جواب دیا ہے سوالوں کا جو مجھ کو تو کہتا ہے؟ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا اپنے پالنے سے بول اٹھا کہ اے عزیز مصر، یوسف صدیق اس بات پر سچے ہیں، اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ باتیں سنی تو بڑا ہی حیران ہوا، اور اس نے
اس کے پالنے کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا، اے لڑکے تو نے کیا دیکھا ہے؟ تب ترجمہ اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہے۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پیچھے سے پھٹا، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا فریب بڑا ہوتا ہے۔ بات اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قید کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقل مندی نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ اور زلیخا کو کہا اے یوسف جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقین ہے تو ہی گناہ گار تھی۔ کہتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہونی تھیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر تھے، جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو۔ قول تعالیٰ ہے ترجمہ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت جبرائیل بولے کہ اے حضرت یوسف، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقل مند اور بزرگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محب کا عقد کھولے